قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے نا، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، جو لوگ اللہ کی طرف آنا چاہتے ہیں اللہ ان کو بھی سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ جن کو زبردستی لے آتا ہے. بھئی اللہ تو بادشاہ ہے نا، جو اللہ کی طرف آنا چاہے گا اللہ فرماتے ہیں اس آیت میں اس کو تو لازمی ہدایت دوں گا، جو نہیں آنا چاہتے ان کو ہدایت نہیں دوں گا. لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ارادہ نہیں کیا ہوتا آنے کا، مگر میں ان کو اپنی رحمت سے گھسیٹ لیتا ہوں. تو یہ انہی لوگوں میں سے تھے. یجتبی الیہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. اس لیے ہمارے اکابر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ سے یوں دعا مانگا کرو کہ اے اللہ میں چاہوں یا نہ چاہوں تو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر زبردستی لے آ مجھے، جیسے عمر ابن خطاب کو لے آیا. حضرت عمر جو ہدایت ملی ہے وہ تو نبی نے دعا مانگی تھی نا، نبی یہ دعا مانگی اللہ ابو جہل کو یا عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کو ہدایت دے دے، تو ان کو ہدایت مل گئی حضرت عمر کو. تو یہ نبی کی دعا کی برکت سے ملی نا ہدایت. آلٹو سلور کلر AEX 360، پارکنگ صحیح کر لیں بھائی، گاڑیوں کا گزرنا مشکل ہو رہا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہدایت کیسے ملی؟ نبی کی دعا سے. اس کو ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ غریبی میں کام ہو گیا. پیسے نہیں دیے مگر کھانے کی پلیٹ، پھر غریبی تو اسی کو کہتے ہیں نا، پیسے تو پوری پلیٹ کے دیے ہوتے ہیں. غریبی بعض دفعہ ایک بھی ہوتی ہے، ڈبل غریبی بھی ہو جاتی ہے. تو وہ ہوٹل والے کی مرضی پر ہے کہ آپ کو سنگل غریبی دیتا ہے ڈبل غریبی. تو اللہ تعالیٰ بھی بعض دفعہ ہدایت دے دیتے ہیں غریبی میں. اصول اور ضابطہ نہیں ہوتا، مگر اللہ یہ بتانے کے لیے کہ اس کائنات میں میری چلے گی، تمہاری نہیں چلے گی. تو فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ باجا لے کے کھڑے ہوئے ہیں، زنا کے ارادے سے نکلے ہیں، شراب پیتے ہیں. غیب سے آواز آئی، کیا ابھی تک وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے؟ ابھی تک ساری زندگی اسی میں گزارو گے؟ حالانکہ وہ جوانی کی ابتدا میں تھے، بڑھاپا نہیں تھا ابھی ان کا، ابتدائی جوانی تھی. لیکن غیرت مند تھے نا، جیسے ہی آواز آئی ہے وہ باجا اپنا پھینک دیا. آج ہوتا نا کوئی، اس کو 100 دفعہ بھی آوازیں آتی رہیں، وہ کچھ بھی کر لے گا مگر گناہ سے توبہ نہیں کرے گا، توبہ نہیں کرے گا. یہ ہمارے دل ہیں جو سخت ہو گئے ہیں. تو انہوں نے فوراً اپنا باجا پھینکا، فرمایا قد آنا یا ربی، اے میرے رب وہ وقت آ گیا ہے. دیکھو ایمان بڑی نعمت ہے، ایمان کہیں نہ کہیں کام آ جاتا ہے. قرآن پر یقین تو تھا نا کہ اللہ کا کلام ہے، اور بچپن میں پڑھا ہوا بھی تھا. ورنہ آج نوجوانوں کا حال یہ ہو گیا ہے، قرآن کی آیت سنتے ہیں ان کو یہی نہیں پتہ چلتا یہ قرآن کی آیت ہے یا کوئی تعویذ ہے یا کیا ہے. اتنا دین سے دور ہو رہے ہیں. تو کچھ پڑھ لیا کرو، کسی نہ کسی دن کام انشاءاللہ آ جائے گا. تو آواز آئی تو انہوں نے کہا اے اللہ آ گیا ہے وقت بس. تو یہ وہ تھے جو فوراً ہیٹر سے نکل کے مائنس کے ٹیمپریچر میں آ گئے اور کود پڑے، بس دیکھی جائے گی. تو یہ کود پڑے، بالکل زندگی انہوں نے یو ٹرن لے لیا، بالکل سب چھوڑ چھاڑ دیا.